آج کی اس کلاس میں ہم مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 15 کا، جس کا عنوان ہے مرثیہ۔ سبق مرثیہ کو میں نے 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے سبق مرثیہ کا مطالعہ کیا، مرثیہ کی تعریف ہم نے حاصل کی، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں اور کہاں استعمال ہوتے ہیں، تسلسل اور ترتیب کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھا، مطالعہ کیا، سمجھا۔ سبق کے دوسرے حصے کے اندر ہم نے جو مرثیہ ہے ہمارا شہادت حضرت عباس، اس کے شاعر ببر علی انیس کے بارے میں بات کی، میر انیس کی زندگی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی کلام اور طرز تحریر کی کیا خصوصیات تھیں آپ کی، ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی۔ تیسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں پر حضرت عباس کی شہادت کا ذکر ہے۔ مرثیہ کا وہ حصہ دے رکھا ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کی شہادت ہے، اور اس کے بعد بین کے 3 بند یہاں پر بین کے اوپر مشتمل ہیں۔ سبق کے تیسرے حصے کا عنوان ہے شہادت حضرت عباس، جو ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ آئے گا، چوتھا حصہ، اس کے اندر ہم اس سبق سے متعلق سوالاتوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ بچوں، کربلا کا جو سانحہ تھا، جو حادثہ تھا، اس کا اسلام کی دنیا کے اندر بڑا مقام ہے۔ اسلام میں ہی نہیں، پورے عالم کے اندر اور ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جو اپنے حق کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے قربانی دے دی۔ کربلا کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کا مقصد جنگ نہیں تھا، اس جنگ کا مقصد جیتنا نہیں تھا، اس جنگ کا مقصد بہادری دکھانا نہیں تھا، اس جنگ کا مقصد ہی شہادت تھا، اس جنگ کا مقصد ہی قربانی دینا تھا۔ قربانی کے اوپر ہی پوری کی پوری جنگ مشتمل تھی۔ وہ دکھانا تھا طاقت کے ظلم، ظالم جو کرتا ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے ہی جو ظلم کیا گیا، وہ ظلم چھوٹ گیا، لیکن وہ جو مظلوم تھے، جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، وہ تا حیات زندہ ہو گئے۔ ان کی شہرت زمین سے لے کے آسمان تک ہر جگہ پہنچ گئی، ہر جگہ مشہور ہو گئی۔ اور آج بھی جب ظالم اور مظلوم کا نام آتا ہے تو امام حسین کا نام آتا ہے، یزید کا نام آتا ہے، شہدائے کربلا کا نام آتا ہے، کہ وہ اپنے آپ کی عزت بچانے کے لیے، اپنے حق کے لیے، صحیح بات کے لیے، سچی راہ کے لیے، راہ خدا کے لیے کبھی نہیں جھکے، اپنا سر نہیں جھکایا، کسی کے آگے ہار نہیں مانی، کسی کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلے کے اوپر تیر مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، وہ دشمن کے سامنے اپنی آنکھیں دکھاتے ہوئے دشمن کے سامنے بہادری سے کھڑے رہے۔ حالانکہ اس جنگ کا مقصد لڑنا نہیں تھا، اس کا مقصد قربانی تھا، قربانی حاصل کرنی تھی، شہادت ان کو دینی تھی، شہید ہونا تھا، اور شہید ہونے کے ذریعے ہی وہ پیغام دینا چاہتے تھے دنیا کو کہ اگر تمہارے اوپر بھی کوئی باطل آ جائے، تمہارے اوپر بھی کوئی ظالم آ جائے، تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اس کے گھٹنے مت ٹیکو، اس کے سامنے سر مت جھکاؤ، سر جھکانا ہی تمہاری موت ہے اور سر کٹانا ہی تمہاری زندگی ہے۔ اگر سر کٹا لو گے تو وہ تمہاری زندگی ہے، وہ تمہاری حیات ہے، لیکن سر جھکانا نہیں ہے۔ غلط کے آگے، ظالم کے آگے کبھی بھی نہیں جھکنا ہے۔ یہ پیغام کربلا سے ہمیں حضرت امام حسین نے دیا ہے اپنی شہادت کے ذریعے۔ بچوں، کربلا کے اندر میں آپ کو پس منظر بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم یہاں پر یہ سبق شروع کریں گے شہادت حضرت عباس کہ یزید جو معاویہ کا بیٹا تھا، خلیفہ بن گیا تھا۔ پورا قصہ کریں گے اپن تو بہت لمبا ہو جائے گا، میں آپ کو مختصر سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں کہ خلیفہ بن گیا تھا، غلط طریقے سے خلیفہ بن گیا تھا، اس کو خلیفہ نہیں بننا تھا، لیکن وہ خلیفہ بن گیا تھا، اور حضرت امام حسین جو خلیفہ کے دعوے دار تھے، خلیفہ جن کو بننا چاہیے تھا، وہ نہیں بنے۔ یزید نے سب کو اپنی بیعت کرنے کے لیے بلایا کہ میرا ہاتھ چومیے، میرے تابع میں آئیے، میری بات مانیے تو میں بخش دوں گا، اور جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کو مار دوں گا۔ یزید نے بلایا، لیکن حضرت امام حسین نے وہاں جانے سے منع کر دیا کہ بولے ہم تمہیں خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہارے آگے نہیں جھکیں گے، تمہاری باتیں غلط ہیں، غلط کو ہم نہیں مانیں گے، ہم تمہارے سامنے نہیں آئیں گے۔ اور اسی دوران کچھ ایسے قصے ہوتے ہیں کہ وہ
حضرت امام حسین مدینے سے مکہ اور مکہ سے شام کی طرف جاتے ہیں، کوفہ کی طرف جاتے ہیں، اور راستے کے اندر ان کو کربلا کے میدان کے اندر ہی جنگ کے لیے روک لیا جاتا ہے۔ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ تھے، خواتین بھی ساتھ تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ 72 آدمی ان کے ساتھ بتائے جاتے ہیں کہ 72 آدمی تھے، اور سامنے یزید کی پورے 30,000 کی فوج آ گئی اور ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور 3 دن تک بھوکے پیاسے رکھ کر ان کو پانی سے محروم کر دیا، پانی کے اوپر پہرے بیٹھا دیا گیا، اور بھوکے پیاسے رکھ کے آخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بچوں، باطل کے آگے نہیں جھکنے کا، ظالم کے ظلم سے نہیں ڈرنے کا پیغام ہمیں حضرت امام حسین نے دیا ہے۔ حق کے لیے اپنے سر کٹانے کا پیغام حضرت امام حسین نے کربلا کے اندر ہمیں دیا ہے۔ حضرت امام حسین جو محرم کی 10 تاریخ تھی، اس تاریخ کو حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی 3 دن وہ چھپ چھپ کے تھوڑا تھوڑا پانی لے کر آ رہے تھے دریائے فرات کی ایک نہر سے۔ تو اس کے بعد ان کا پتہ چل گیا کہاں سے پانی آ رہا ہے۔ چوتھی بار جب وہ پانی لینے گئے، معصوم سکینہ 4 سال کی بچی تھی حضرت حسین کی، امام حسین کی 4 سال کی بچی، معصوم سکینہ کے لیے پانی لینے گئے۔ بہت پیاس کی شدت تھی، پیاس سے کراہ رہی تھی، پریشان تھی وہ۔ وہاں ان کو گھیر لیا گیا پانی لانے کے لیے، اور ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور ان کو وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ وہ قصہ حضرت عباس کی شہادت کا یہاں پر شامل ہے، جسے ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ میں پہلے بند سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ساتھ میں تشریح بھی ہے، تو آپ کو یہیں اس کو سمجھنا ہے۔ پس منظر آپ کو پتہ چل گیا، اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے تھے وہ آپ کو پتہ چل گیا۔ پورا یہاں پر مرثیہ نہیں ہے، صرف مرثیے کے آپ کے 9 بندوں کا یہاں پر مرثیہ دیا گیا ہے۔ 9 بندوں کے اندر بھی جو 6 بند ہیں، 6 بندوں کے اندر شہادت کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر کے 3 بندوں کے اندر بین کا حصہ ہے، جزو بین کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو شہادت اور بین کے اوپر والا جو حصہ ہے حضرت امام عباس کا، وہ یہاں پر شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے جو چہرہ سراپا رخصت وغیرہ ہے، وہ یہاں پر سبق لمبا ہونے کی وجہ سے شامل نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ کو پورا جو حصہ ہے وہ اپنی لائبریری سے، اپنے استاد کے پاس سے، یا کہیں اور سے آپ کو مرثیہ مل جائے پورا، تو آپ اس کو پڑھیے گا، آپ اس کو سمجھیے گا، اور کس طرح سے قربانی دی ہے ہمارے شہیدوں نے، کس طرح سے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے ہوئے سر کٹا دیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا انہوں نے کام کو انجام دیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر زخمی ہیں حضرت عباس، ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے، گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا، خم تھے کہ پڑا فرق پہ گرز ایک شکی کا، شک ہو گیا سر حضرت عباس علی کا۔ حضرت عباس ہاتھ میں علم تھا، علم بردار بھی تھے آپ، حضرت امام حسین کی فوج کے سپہ سالار تھے، فوج ان کے حوالے تھی، اور آپ کو علم بردار بھی آپ کا ایک لقب ہے، علمدار آپ کا لقب ہے۔ آپ اپنا علم لے کر اور نیزہ لے کر گئے تھے، کوئی تلوار وغیرہ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں تھی، پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ جب وہاں پر گئے تو تیر برسائے گئے آپ کے اوپر خوب وار کیے گئے، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ بازو جب آپ کے کٹ گئے تو آپ کے ہاتھ سے علم گرنے لگا۔ دیکھیے، گرنے لگا جس دم علم سید والا، علم سید والا، سید والا حضرت امام حسین کی لشکر کا علم، یہاں پر سید والا حضرت امام حسین کی، سید امام حسین کو کہا گیا ہے۔ امام حسین کے جو علم تھا، فوج کی جو نشاندہی کرنے والا علم تھا، وہ علم جو انہوں نے پکڑ رکھا تھا، جب ان کے بازو جدا کر دیے گئے اپنے شانوں سے تو وہ علم چھوٹنے لگا۔ تو حضرت عباس نے اس کو گردن سے سنبھال لیا، بغیر بازو کی گردن سے سنبھال لیا۔ عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، بازو تھے نہیں، اب گردن سے علم کو پکڑ لیا، علم کو سنبھال لیا۔ ایک تیر لگا چشم پہ، تبھی ایک تیر آپ کی چشم کے اوپر آیا، آپ کی آنکھ کے اوپر ایک تیر آ کے لگا، اور سینے پہ بھالا، اور دوسرے ظالم نے آپ کے سینے کے اوپر بھالا مار دیا۔ ایک نے تیر مارا، ایک نے بھالا مارا، اس وقت کہ جب آپ پانی لے رہے تھے بچوں کے لیے۔ بند آنکھیں ہوئیں
मुंह से लहू शेर ने डाला, और भाला लगते ही आपके ऊपर बेहोशी तारी होने लग गई, आपकी आंखें बंद हुई और बंद होने के बाद ही आपके मुंह से लहू गिरने लग गया। भाला लगा हुआ था, बाजू कटे हुए थे, कई तीर आपके ऊपर लगे हुए थे, आंख के ऊपर जख्मी थे, आंख से बंद आंखें हुई, मुंह से लहू शेर ने डाला। खम थे, अब जब वो जैसे ही झुके, घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे, बेहोशी की हालत हुई तो आपका सर जैसे ही नीचे झुका, खम थे कि पड़ा फर्क पे गुर्ज एक शक्की का। फर्क होती है, ये मांग का जो हिस्सा होता है, बालों के बीच में मांग होती है, आपके लंबे गेसू थे, बहुत खूबसूरत थे, मांग जो थी आपकी, जैसे ही आप बेहोशी के अंदर नीचे आपका सर झुका तो गुर्ज एक हथियार होता है, एक ऐसा हथियार होता है जो आगे से मोटा होता है और पीछे से वो पकड़ने का हिस्सा उसका पतला होता है। लकड़ी का, लोहे का, पत्थर का, कई चीजों का बनाया जाता है। इस तरह का ये हथियार होता है, बहुत भारी होता है। तो जैसे ही आप झुके, खम थे कि पड़ा, जैसे ही झुके कि पड़ा फर्क पे आपके सर के ऊपर, मांग के बीचों बीच गुर्ज, गुर्ज यानी ये हथियार गुर्ज उठा के मार डाला। एक शक्की ने, शक्की यह जालिम को कहा गया है, शक करने वाले को कहा गया है, तोड़ने वाले को कहा गया है। शक के माने होते हैं तोड़ देना, बिखेर देना, शक कर देना। तो आपके सर के ऊपर एक शक्की ने, एक जालिम ने उस गुर्ज से वार किया, शक हो गया, और ये गुर्ज से वार करते ही शक हो गया, आपका जो सर था वो फट गया, खून पूरा चेहरे के ऊपर बहने लग गया। शक हो गया सर हजरत अब्बास अली का। जालिम ने, जैसे ही आप बेहोशी के अंदर तीर पड़े, आपकी आंख पे तीर पड़े, भाला पड़ गया आपके सीने के ऊपर, आप दर्द के मारे झुके, मुंह से खून जारी हो गया, बेहोशी आने लगी, आंख बंद होने लगी। जैसे ही झुका, झुकते ही आपके सर के ऊपर वार किया, और सर के ऊपर वार करने के बाद आपका सर फट गया और आपकी हालत खराब होने लग गई। और शक हो गया सर हजरत अब्बास अली का, हजरत अब्बास का सर यहां पर शक कर दिया गया, सर फोड़ दिया गया। बच्चों, शहादत के जज्बात यहां पर मीर अनीस ने घोले हैं, और साथ ही कुछ सिनत भी यहां पर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके एक सिनत यहां पर दे रखी है, तजनीस नाकिस और तजनीस जायद। तजनीस नाकिस और तजनीस जायद क्या कहते हैं बच्चों? देखो यहां पर खम थे कि पड़ा फर्क पे एक शक्की का, शक हो गया सर हजरत अब्बास अली का। यहां तो आया है शक्की और यहां आया है शक। कितने हरूफ कम हुए हैं इसमें? इसके अंदर या हरूफ कम कर दिया गया है, यानी कि अगर हम शक्की लिखेंगे तो शक्की कैसे लिखेंगे? शीन प्लस काफ और प्लस या। शक्की हम ऐसे लिखेंगे, और शक कैसे लिखेंगे? प्लस शक। ये तो हो जाएगा शक्की, ये हो जाएगा शक। एक हरूफ जो है यहां पर इसको गायब कर दिया गया है, यहां से हटा दिया गया है। लेकिन शेर के अंदर खूबसूरती पैदा हो गई है एक हरूफ को कम करने से। तो ये जो कम करना और ज्यादा करना है, ये तजनीस जायद या तजनीस नाकिस कहलाती है। तजनीस इल्म बदी और इल्म बयान पढ़ेंगे हम, इल्म बदी के अंदर ही आएगी तजनीस। और तजनीस की कई किस्में हैं, जो उसमें से एक किस्म जो हमारी सिलेबस में हम निसाब में दे रखी है, उसको हमने मुताला किया। शक्की और शक, यहां पर सिनत तजनीस नाकिस आ रही है। कौन सी सिनत आ रही है? तजनीस नाकिस। और सिनतें भी अलग अलग जगहों पर हम पढ़ते आ रहे हैं और हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से आपको देखना है, आपको याद रखना है कौन सी सिनत है? तजनीस नाकिस। कैसे हम पहचानेंगे इसको? एक मिसरे से दूसरे मिसरे के अंदर एक जैसा हरूफ आए और उसमें कुछ कमी या ज्यादती कर दी जाए। शक्की शक, शक्की शक, या हटा के और इसको शक बना दिया गया। तो यहां पर अगले मिसरे में जो हो कमी हो तो तजनीस नाकिस, और ज्यादती हो तो तजनीस जायद। तो यहां पर ये हो गई सिनत है तजनीस नाकिस। एक और सिनत यहां पर है, वो कौन सी है? वो सिनत है इस्तिआरा। इस्तिआरा में क्या होता है बच्चों? किसी भी चीज को एक चीज से दूसरी चीज से बराबरी की जाती है तो उसे तशबीह कहा जाता है। यह आपने पढ़ा है खूब अच्छी तरह, छोटे दर्जों में आपके दे रखे हैं। एक चीज की दूसरी चीज से बराबरी की जाए तो उसे तशबीह
کہتے ہیں، لیکن ایک چیز کو براہ راست دوسری چیز ہی کہہ دیا جائے۔ ہونٹوں کی تعریف گلاب کی پنکھڑی جیسی کہہ کر کہا گیا تھا کہ ہونٹ ایسے نازک ہیں کہ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہونٹ نہیں ہے، گلاب کی پنکھڑی ہیں۔ اب ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی بتا دیا گیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ، تشبیہ اور استعارہ۔ یاد رکھنا ہے، تشبیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، نئی صنعت آئی ہے آپ کے لیے، یہ استعارہ۔ بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا۔ اب منہ سے لہو شیر نے ڈالا، منہ سے لہو شیر نے ڈالا، کون ہے شیر یہاں پر؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ شیر ہیں حضرت عباس۔ جو معنی ہیں وہ اصل معنی استعمال نہیں ہوتے، یہاں پر سامنے ہے شیر لکھ رہا ہے، اب شیر تھوڑی منہ سے لہو ڈالے گا۔ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر حضرت عباس کی بات ہو رہی ہے۔ تو براہ راست جس سے برابری کر رہے ہیں وہی کہہ دینا۔ اگر برابری کرتے ہیں تو جیسا کر کے بتائیں گے۔ اگر یہ ہوتا کہ منہ سے لہو شیر جیسے نے ڈالا تو پھر یہاں پر تشبیہ ہو جاتی، لیکن یہاں پر منہ سے لہو شیر نے ڈالا، شیر کہہ دیا گیا ہے براہ راست، سیدھے سیدھے شیر کہہ دیا گیا ہے، تو یہاں پر استعارہ صنعت ہے۔ دو صنعتیں یہاں پر آپ کو بتا دی میں نے، آپ کو دھیان رکھنا ہے، صنعت تجنیس ناقص اور صنعت استعارہ۔ آگے آتے ہیں اب اس کی تشریح کے لیے کہ دیکھیے حضرت عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ جیسے ہی علم گرنے لگا، حضرت عباس نے جھک کر علم کو گردن سے سنبھالا۔ وہ سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ایک تیر آ کر ان کی آنکھوں پر لگا اور سینے پر ایک بھالا بھی مار دیا ظالم نے۔ حضرت عباس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ وہ تھوڑا جھکے اور جیسے ہی سر نیچے جھکا، ایک ظالم نے سر کے اوپر گرز سے وار کیا۔ حضرت عباس کا سر پھٹ گیا اور خون جاری ہونے لگا۔ یہ منظر پہلے بند کا ہمارے۔ آگے آتے ہیں اگلے بند کی طرف۔ گرز سے مار دیا، حضرت عباس زخمی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پر دیکھیے، کچھ گرز گرا بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زی سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا، پانی جو بہا عید ہوئی فوج عدو میں، مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں۔ آپ جھکے، آپ کے سر کے اوپر گرز مار دیا گیا، سر پھوٹ گیا۔ گرز بہت بھاری ہوتا ہے، تو گرز کا بھار آپ جھیل نہیں پا رہے تھے، آپ کا سر پھٹ گیا تھا، صدمہ لگا ہوا تھا۔ کچھ گرز گرا بار کا صدمہ نہیں تھوڑا، جو اس کا درد لگا تھا، ان کو جو صدمہ لگا تھا ایک دم سے سر پہ پڑنے کا، اتنی بھاری چیز تو کم نہیں تھا وہ صدمہ۔ وہ اس صدمے کے اندر ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اتنے میں سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا۔ وہ مشک کو دانتوں میں پکڑ رکھا تھا انہوں نے کہ اتنے میں ایک اور تیر آیا جس نے مشک جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی چھوٹی مشک، اس کو بھی چیرا اور چیر کے ان کے سینے کے اندر جا کے لگ گیا۔ تو کچھ گرزے گرا بار کا، بار یعنی بھار، وزن، کچھ گرزیں گرا جو پڑا تھا، گرز کا صدمہ، دکھ پریشانی نہیں تھوڑا، سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا۔ مشک وہ ہوتا ہے چمڑے کا تھیلا جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے۔ پانی پلانے کے لیے بچوں کو پانی بھر لیا تھا اور لے کر آ رہے تھے، خود بھی پیاسے تھے، چاہتے تو پانی پی لیتے، لیکن دیکھا کہ امام حسین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، تو میں کیسے پانی پی لوں ان سے، پہلے ان کو پانی پلاؤں گا، پہلے ان کے پاس لے کے جاؤں گا۔ مشک بھری اور بھر کے چل دیے ان کے پاس۔ سر پھٹ گیا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زی سے، زی یعنی زین، یہ یہاں پر زی کہا گیا ہے، اس کو زین ہوتی ہے گھوڑے کی، جو گھوڑے کا اوپر کا جو کور ہوتا ہے جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، اسے زین کہتے ہیں۔ تو زی سے جو گرے، اب آپ زی سے نیچے گر گئے ہیں، گھوڑا کھڑا ہو گیا گھوڑا، تو جیسے ہی آپ گرے، آپ کے پیچھے گرے تو صدمے سے گھوڑا بھی آپ کا اوپر کھڑا ہو گیا، اچھل گیا۔ پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو پھوڑا، وہ مشکیزہ گر گیا اور جو چھوٹا مشکیزہ تھا آپ کے پاس، مشک بڑی اور مشکیزہ چھوٹا،
پھر تیر نے مشکیزے کو اور سینے کو توڑا. ایک اور تیر آپ کو لگا, اس نے اس طریقے سے تیر مارا, آپ نے مشکیزہ ایسے کر کے پکڑ رکھا تھا, تیر لگا اور مشکیزے کو چیرتا ہوا آپ کے سینے کو توڑ دیا, اندر گھس گیا سینے کے اندر. تیر لگ گیا مشکیزے کے اوپر تو پانی بہ گیا مشکیزے کا, اور جیسے ہی پانی بہا تو عید ہوئی فوج عدو میں. عدو یعنی دشمن, ظالم کی فوج جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں غدار, ان کی فوجیں. پانی جو بہا, جیسے ہی پانی گرا, عید ہوئی فوج عدو میں. عید یعنی خوشیاں منانے لگ گئی, وہ خوشی ہو گئی ان کے اندر, دشمن کی فوج کے اندر خوشیاں ہو گئیں حضرت عباس کے گرتے ہی. اور مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں. پانی اور خون ان کا نیچے بہہ گیا, دونوں مل گئے, خون ہی خون چاروں طرف ہو گیا, اور عباس دکھ درد کے اندر, علم کے اندر, اس پانی کے اندر تڑپنے لگ گئے. اس پانی کے اندر وہ مچھلی کے جیسے تڑپنے لگ گئے. جس طرح سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے, وہ تڑپتی ہے, اچھلتی ہے, کرتی ہے, وہی حال ان ظالموں نے حضرت عباس کا وہاں پر کر دیا. آگے آتے ہیں تشریح کی طرف. دیکھیے, بھاری گرز کے وار سے حضرت عباس کا سر پھٹ گیا اور خون جاری تھا, لیکن آپ نے دانتوں سے پکڑے ہوئے مشک کو نہیں چھوڑا. مشک کو دانتوں سے پکڑ لیا تھا, ہاتھ تو چلے گئے تھے ان کے پہلے ہی, شانوں سے الگ کر دیا تھا بازوؤں کو, دانت سے مشکیزے کو پکڑ رکھا تھا کہ کسی طرح سے میں پیاس بجھا دوں اپنے بچوں کی. آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے تھے, تبھی ایک اور ظالم کا تیر آیا اور آپ کے مشکیزے کو چیرتا ہوا سینے میں جا لگا. پانی اور حضرت عباس دونوں زمین پر گر گئے. دشمن کی فوج خوشیاں منانے لگی. زمین پر پڑے زخمی حضرت عباس اپنے ہی لہو میں مچھلی کے جیسے تڑپنے لگے. خود کے لہو کے اندر ہی وہ سیراب ہو گئے, خود کے لہو کے اندر ہی وہ ڈوب گئے. اتنا لہو ان کا وہاں پر بہایا گیا. آگے آتے ہیں, جب حضرت عباس کا یہ حال تھا, وہ مچھلی جیسے اپنے خون کے اندر ہی تڑپ رہے ہیں, آخری وقت حضرت عباس کا آ گیا تو ایسا لگا جیسے اچانک حضرت علی کی آواز آئی. حضرت علی شیر خدا کی آواز دشت سے آتی ہوئی نظر آئی, میدان سے آتی ہوئی نظر آئی. حضرت حسین کو لگا, امام حسین کو لگا کہ بابا نے آواز دی ہے. کیا کہتے ہیں کہ ناگاہ یہ آواز علی دشت سے آئی, شبیر خبر لے کہ تصدق ہوا بھائی, چلائی یہ زینب کہ دہائی ہے دہائی. حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی, ارے تشریف شے ہر دو سرا لائے ہیں زینب, عباس کے لاشے پہ علی آئے ہیں زینب. جب عباس تڑپ رہے تھے, اپنے خون کے اندر لت پت تھے, تو حضرت امام حسین کو اپنے کان کے اندر ایک آواز آتی ہوئی احساس ہوئی. ان کو لگا جیسے بابا پکار رہے ہیں, حضرت علی ان کو پکار رہے ہیں, اور وہ دشت سے آواز, دشت یعنی میدان, جنگ کا میدان کا جنگ, ناگاہ یعنی اچانک, ناگاہ یہ آواز علی, علی شیر خدا کی آواز آئی, دشت سے آئی. شبیر, شبیر حضرت امام حسین کا دوسرا نام تھا, ان کو شبیر بھی کہا جاتا تھا. شبیر خبر لے کہ تصدق ہوا بھائی, تصدق یعنی قربان, بھائی قربان ہو گیا. شبیر جا کر خبر لو اپنے بھائی کی, دیکھو کیا حال ہے ان کے. اب یہ جو آواز جب شبیر لگائی تو شبیر بھی چلائے, تو یہ خبر زینب نے بھی سن لی. زینب بہن تھی ان کی, حضرت امام حسین کی بہن تھی, حضرت عباس کی بہن تھی, حضرت علی ابی طالب کی بیٹی تھی. تو یہ چلائی یہ زینب کہ دہائی یہ دہائی, دہائی دہائی, رحم کی دہائی کرنے لگ گئی, اللہ کی پناہ مانگنے لگ گئی, اللہ کے توکل کا انتظار کرنے لگ گئی, اللہ کے رحم کا انتظار کرنے لگ گئی. چلائی زور سے کہ میرے خاندان کے ایک ایک لوگ جاتے چلے جا رہے ہیں, رحم کر یا خدا, میرا بھائی بھی جا رہا ہے. چلائی یہ زینب کے دہائی ہے دہائی. حضرت نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی. حضرت نے کہا, حضرت امام حسین نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی. بابا کی کمائی کون سی تھی؟ حضرت عباس بھی حضرت علی کے پیارے بیٹے تھے, بہت دلارے بیٹے تھے. حضرت عباس نے کہا لٹ گئی بابا کی کمائی. جو بابا کی کمائی تھی, جو میرے حوالے تھی, جس کا مجھے خیال رکھنا تھا, وہ آج ختم ہو گئی ہے, وہ چلی گئی ہے. تشریف شہ ہر دو سرا لائے ہیں زینب. شہ ہر دو سرا, ہر دو سرا یعنی دونوں جہان کے بادشاہ, شاہ ہر دو سرا دونوں جہان, دنیا اور آخرت, اور شاہ بادشاہ. تو یہاں پر
دونوں جہان کے بادشاہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تشریف شہ ہر دو سرا لائے ہیں زینب، کہ زینب تشریف دو جہان کے بادشاہ لے کر آئے ہیں میری بہن. اور حضرت حسین کہہ رہے ہیں زینب سے کہ میری بہن عباس کے لاشے پر علی خود آئے ہیں، کیونکہ ان کو صدا آئی تھی، علی کی آواز آئی تھی کہ اپنے بھائی کو سنبھالو، تمہارا بھائی تصدق ہو گیا ہے، تمہارا بھائی قربان ہو گیا ہے. عباس کے لاشے پہ علی آئے ہیں زینب. آگے آتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا احساس ہو گیا تھا. ایسا لگا جیسے میدان کربلا سے حضرت علی نے ان کو آواز لگائی ہو کہ شبیر تمہارا بھائی قربان ہو گیا ہے. حضرت عباس کی خبر سن کر بہن زینب بھی دہائی دے کر چلائیں. حضرت امام حسین نے کہا کہ آج ہم برباد ہو گئے، ہمارے بابا کی کمائی لٹ گئی. بہن زینب عباس کے لاشے پر ماتم منانے حضرت علی خود آئے ہیں. حضرت حسین زینب کو تسلی دیتے ہیں، زینب کو سہارا دیتے ہیں. آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو. رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر. جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت عباس کے بازو کو کاٹ دیا گیا تھا پانی لانے کی وجہ سے. جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، علمدار حضرت عباس کو کہا جاتا تھا. عباس علمدار ان کا لقب تھا کیونکہ وہ علمدار تھے سینا کے، فوج کے. شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، جرار یعنی بہادر، جری. شانوں یعنی ہوتا ہے کندھے، کندھوں کے پاس سے ان کے بازوؤں کو الگ کر دیا گیا. ریتی پر گرے، ریتی یعنی زمین، ریت پر گرے شاہ کے غمخوار کے بازو. شاہ کے غمخوار، شاہ کا غم کھانے والا، شاہ کا غم کم کرنے والا، دکھ و درد و تکلیف کو دور کرنے والا. جو بھی درد ہوتا تھا حضرت عباس فوراً آ جاتے تھے کہ بتائیے بھائی کیا تکلیف ہے، بتائیے بھائی کیا خدمت ہے میرے لیے، بتائیے بھائی میں کیا غم کو دور کروں. تو اب یہ شاہ کا غمخوار بتایا گیا ہے حضرت عباس کو. حضرت امام حسین کا غمخوار تھے. ریتی پر گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو. ابرار یعنی نیک لوگ، پرہیزگار، نیک خاندان، سید والا خاندان. کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو حضرت عباس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. عباس اپنا آخری وقت کے اندر ہیں، تو ان کے بازو جب انہوں نے حضرت عباس کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا ہاتھ تھرانے لگے، دھوجنے لگے. ان کے عباس کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت امام حسین تھرانے لگے. رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر. ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پھیکا پڑ گیا چہرے کا رنگ. رنگ اڑنا مطلب دکھ درد کے اندر بوچکا رہ جانا، پریشان ہو جانا، غم کا بہت زیادہ شدت ہو جانا. تصویر علم ہو گئے شبیر، جیسے کوئی دکھ کی تصویر ہوتی ہے ویسے کہ ویسے ان کا چہرہ بن گیا. حضرت امام حسین غم کی تصویر نظر آنے لگے. خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے بھائی کے دکھ کے اندر، اور ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر. ان کے کندھے جھک گئے. وہ اپنے جگر کو تھام کر کے کس طرح سے تسلی دی جائے، کس طرح سے دلاسا دی جائے کہ کیا کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا، ان کو اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے خاموشی سے وہ ایک طرف جھک گئے. ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر. خم یعنی جھکنا، مڑنا، بیٹھنا. تو وہ اس طرح کے حالات وہاں پر تھے. آگے آتے ہیں تشریح کے اوپر اس کی. دریا سے بچوں کے لیے پانی لاتے وقت حضرت عباس کا یہ حال ہوا تھا کہ دونوں بازو شانوں سے جدا ہو گئے تھے. ریتی کے اوپر ان کے بازو پڑے ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھ کر حضرت امام حسین کے بازو تھرانے لگے تھے. چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور چہرے پر درد و غم نمایاں تھے. شبیر دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے درد اور غم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بیٹھ جاتے ہیں، غم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، علم کے اندر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی تصویر، کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی. بہت پریشانی کے حال میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
بھائی کا یہ حال دیکھ کر. اور جب برداشت نہیں ہوتا ہے ان سے، صدمہ برداشت نہیں ہوتا ہے، غم برداشت نہیں ہوتا ہے، تو پھر اب وہ بھائی کی اس حالت کو، زخمی بھائی کو اٹھا کر کہتے ہیں چلائے بسد غم میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی. زخمی عباس پڑے ہوئے ہیں، برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں صبر نہیں رکھوں گا تو دوسرے جو اہل عیال ہیں، جو خیمے کی عورتیں ہیں، ان کا برا حال ہو جائے گا. تو میں ان کو صبر دلانے کے لیے حضرت امام حسین کچھ نہیں کہتے، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا. تڑپ کر زور سے چلاتے ہیں بسد غم کی بدولت بہت سارے غم ان کو مل جاتے ہیں. میرے بھائی غم کے اندر چلاتے ہیں، زور سے اپنے بھائی کو پکارتے ہیں. کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی میرے دل کا عالم کیا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے. تو اپنے لہو کے اندر مچھلی سے تڑپ رہا ہے، میں تیرے درد کی شدت میں اپنے قلب کے اندر تڑپ رہا ہوں. میرا دل میرے جسم کے اندر مچھلی جیسا تڑپ رہا ہے. کیوں چشم ہے پرنم، چشم یعنی آنکھیں، اور پرنم یعنی بھیگی ہوئی، آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہ کیوں چشم ہے پرنم میرے بھائی. ان کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت امام حسین کی بھی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے. حضرت عباس کی بات نہیں نکل رہی تھی منہ سے، لیکن ان کے بھی برابر آنسو ٹپکتے جا رہے تھے، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی تیرا دم اکھڑ رہا ہے میرے بھائی، تیرا دم میں سے کیسے ہو گیا، تو کیسے مجھ سے دور جا سکتا ہے. سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی، اجل یعنی موت، کہ تیرے سینے پہ جو خوف ہے، تیرے سینے میں جو موت آ رہی ہے، وہ تیری سانس کو ٹھہرنے نہیں دے رہی. سانس اکھڑ رہی ہے، سانس ٹوٹ رہی ہے، بار بار آ رہی جا رہی ہے، اور ہچکی بہت تیز آ رہی ہے. آخری وقت ہے، ہچکی تمہیں اب بات بھی کرنے نہیں دیتی. کچھ بھی بات بھی عباس سے نہیں کہی جا رہی، کچھ بھی نہیں بولا جا رہا. بہت زیادہ درد اور تکلیف کے اندر عباس مبتلا ہیں. شبیر اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھائی کی موت کے سبب غم کو دل برداشت نہیں کر پاتا ہے. وہ غم کی شدت پر پریشان ہو کر اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں. وہ حضرت عباس سے کہتے ہیں میرے بھائی، غم کی وجہ سے دل کا خراب حال ہے، چشم آنسوؤں سے پرنم ہے، اور میرے بھائی کا آخری وقت ہے. دم اکھڑا رہا ہے، ہچکیوں کی وجہ سے بات بھی نہیں کر پا رہا ہے. آگے آتے ہیں. یہ کہتے تھے حضرت کہ قیامت ہوئی طاری. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، ہچکی آ رہی ہیں تیرے منہ سے، تجھ سے بات بھی نہیں کری جا رہی، خون جاری ہو گیا منہ سے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور تڑپ رہا ہے میرا بھائی، خراب حالت کے اندر ہے. کہ یہ کہتے تھے حضرت کہ قیامت ہوئی طاری، عباس علمدار کراہے کئی باری. اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری، تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سدھاری. چلا کے جو شہ روئے تو گھبرائی سکینہ، نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ. ابھی حضرت امام حسین یہ بات کر ہی رہے تھے، اپنے بھائی کو سنی رہے تھے، اپنے بھائی سے کچھ کہنے کی کر ہی رہے تھے کوشش، کہ وہ تڑپ اٹھتے ہیں، کرہا جاتے ہیں اپنی درد سے. حضرت عباس کے غم میں، درد میں اضافہ ہوتا ہے، جو زخم ان کے لگے ہوئے ہیں، خون بہہ گیا ہے بہت زیادہ، تو اور زیادہ ان کی تڑپ ہو جاتی ہے. اور عباس علمدار کراہے کئی باری. عباس علمدار کراہنا یعنی تڑپنا، آواز نکالنا، درد بھری آواز کو کراہ کہتے ہیں. تو عباس علمدار کراہے کئی باری. اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری. جب دم نکلتا ہے انسان کا تو پیروں کی طرف سے اوپر آتا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے ہوتا ہوا آنکھوں سے نکل جاتا ہے. اور آنکھوں میں آ کے حضرت عباس کا دم اٹک گیا، آنکھیں اٹک گئیں، تو آنکھوں سے اور آنسو جاری ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. اٹکا جو دم آنکھوں میں تو آنسو ہوئے جاری، تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سدھاری. سوئے خلد یعنی جنت کی طرف، سو یعنی طرف، خلد یعنی جنت، اور سو یعنی طرف. روح یعنی جو ہماری ارواح ہوتی ہے، اور تن رہ گیا، ان کا جسم تھا، اب جسم رہ گیا.
جو اس کی روح تھی، حضرت عباس کی جو روح تھی وہ خلد کی طرف چلی گئی، خلد کی طرف سدھار دی، یعنی کہ ان کا جان نکل گئی۔ اب جب حضرت عباس کی روح سدھار گئی، خلد کی طرف چلی گئی، تو چلا کے جو شہر روئے تو گھبرائی سکینہ۔ حضرت امام حسین بھائی کے غم کے اندر چلا کر روتے ہیں، زور سے چلاتے ہیں، تو یہ آواز اندر خیمے میں سکینہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ سکینہ 4 سالہ معصوم بیٹی تھی حضرت امام حسین کی، جس کے لیے پانی لینے گئے تھے حضرت عباس۔ تو شہر روئے تو گھبرائی سکینہ، نکلا تھا دم ان کا کہ نکل آئی سکینہ۔ جیسے ہی ان کا دم نکلا تو سکینہ بھی نکل آئی، سکینہ بھی باہر آ گئی عباس کے دم نکلتے ہی۔ ابھی حضرت بھائی سے بات کر ہی رہے تھے کہ عباس زور سے کراہنے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور روح سوئے خلد پر پرواز کر جاتی ہے۔ بھائی کی شہادت کے غم میں حضرت امام حسین زور سے چلاتے ہیں۔ یہ آواز اندر سکینہ بھی سن لیتی ہے اور معصوم سکینہ باہر کا مناظرہ کرنے آتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ باہر دیکھنے آتی ہے سکینہ کہ ہو کیا رہا ہے، میرے بابا اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہیں، ایسی کیوں ان کی چیخ نکلی، کیا وجہ ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے سکینہ اندر خیمے سے آتی ہے اور باہر کا ماجرا دیکھتی ہے وہ معصوم، تو وہ بھی تڑپ جاتی ہے، چلا جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کس طرح کے غم و الم کے اندر ہم پھنس گئے ہیں۔ دیکھیے اگلے اس کے اندر، اب یہ جو بند ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 9 بند اس مرثیے کے اندر دے رکھے ہیں، جس میں جو ابتدائی 6 بند ہیں وہ شہادت جو جزو ہے، ہمارا 7واں جزو تھا، شہادت پر مشتمل ہیں، اور آخر کے 3 بند جو ہیں وہ بین کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے وہ شہادت والا بیان تھا، حضرت عباس کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد بین والے بیان کے اوپر ہم آتے ہیں کہ کس طرح سے گریہ اور آہوزاری وہاں پر کی جا رہی ہے۔ لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، لاشے پہ ابا ڈال کے شبیر پکارے، کیوں گھر سے نکل آئیں میں قربان تمہارے۔ گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا تھا رو کر، اب ڈھونڈنے آئی ہو مرے بھائی کو کھو کر۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسین زور سے چلائے تو ان کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ معصوم سکینہ تھی، وہ سوچی کہ حضرت عباس پانی لے کر آ گئے ہیں، وہ دیکھنے باہر آئی، لیکن باہر منظر کچھ اور تھا۔ لاشے پر ابا ڈال کے شبیر پکارے، ابا یعنی لمبا کرتا ہوتا ہے جو پہنے رکھتے ہیں، کپڑے نما ہوتا ہے، جبہ جس کو کہتے ہیں، تو ابا ڈال دیا آپ نے، اس کو ڈھک دیا چہرہ، اور شبیر پکارے۔ جیسے ہی اس کو دیکھا، سکینہ کو دیکھا تو بچی ہے، ڈر جائے گی، روئے گی، تو اس کو نہیں دکھایا، اس کا چہرہ چھپا لیا۔ چہرہ چھپانے کے بعد شبیر سے کہتے ہیں کہ کیوں گھر سے نکل آئیں میں قربان تمہارے، میں تمہارے پر قربان جاؤں، میری پیاری بیٹی، میری جانشین، تم گھر سے باہر کیوں نکل آئیں؟ یہ تمہارے گھر سے باہر آنے کا وقت نہیں ہے، یہ تمہارے خیمے سے باہر آنے کا وقت نہیں ہے، میں تم پر قربان جاؤں، اپنی جان نثار کر دوں تمہارے اوپر، تم واپس اپنے خیمے کے اندر چلی جاؤ بیٹی، اندر چلی جاؤ۔ گھبرا کے سکینہ نے کہا پیاس کے مارے، جب سکینہ سے پوچھا کہ تم باہر کیوں آئی، واپس اندر جاؤ، سکینہ گھبرا گئی ایک دم سے کہ بابا مجھ سے یوں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آئی، تو وہ بول دیا کہ میں پیاس کے مارے آ گئی، بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ، میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، تو میں پانی پینے کے لیے باہر آئی ہوں۔ پھر حضرت نے کہا بھائی تو دنیا سے سدھارے، تمہارے بھائی جو پانی لینے گئے تھے، جن کا تم انتظار کر رہی تھی، وہ تو دنیا سے سدھار گئے ہیں، اب وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے، اب تمہیں پانی پلانے والے یہاں پر نہیں رہے، بیٹی تم اندر جاؤ۔ میں تم کو اسی واسطے سمجھاتا تھا رو کر، اب ڈھونڈنے آئی ہو میرے بھائی کو کھو کر، اور میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ پانی ابھی نہیں، بعد میں، لیکن پریشان ہو رہی تھی یہ سکینہ، اس وجہ سے پانی لینے کے لیے حضرت عباس کو بھیجا گیا تھا۔ تو اب حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ ابھی صبر کرو اور پانی آ جائے گا بعد میں، تو اسی لیے میں سمجھاتا تھا کہ حالات خراب ہیں، اور اس طرح سے اس کو سمجھا کے واپس بھیجا دیتے ہیں کہ اب یہاں پر عباس نہیں بچے ہیں، پانی لانے والے تمہارے کو نہیں بچے ہیں، سقائے سکینہ نہیں بچے ہیں۔ سقائے سکینہ ان کو اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ سکینہ کو پانی پلانے کے لیے ہی شہید ہوئے تھے، اسی وقت شہید ہوئے تھے جب وہ سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے۔ سقا وہ کہے جاتے ہیں،
तशरीह देखिए इसकी। सकीना को देखकर शब्बीर भाई के लाशे पर अबा डाल देते हैं और सकीना से कहते हैं कि सकीना मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, तुम घर से बाहर क्यों निकल आई मेरी बेटी, खेमे में वापस जाओ। सकीना कहती है कि मैं प्यास के मारे बाहर आई हूं बाबा, मुझे पानी पीना है। हजरत जवाब देते हैं कि तुम्हें पानी पिलाने वाला तो इस दुनिया से जा चुका है, अब कौन तुम्हारी प्यास बुझाएगा। तुम्हारे चचा अब्बास अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम्हारे चचा को शहीद कर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले बंद की तरफ। सर पीट के हाथों से ये चिल्लाई वो बेपर, दिखला दो मुझे लाश आए अब्बास दिलावर। अकबर ने कहा रोके न मानेगी ये मुज़्दिर, हजरत ने कहा लाश अलमदार दिखाकर कि पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, मुंह देख लो, मुंह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं। यहां पर जब अब्बास की शहादत की खबर मिली, सकीना को पता चला कि चचा अब्बास का अब नहीं रहे, तो सर पीट के हाथों से ये चिल्लाई वो बेपर, अपने हाथों से अपना सर पीट लिया उसने गम के मारे। वो बेपर यानी जिसके कोई उम्मीद नहीं हो, बेउम्मीद ना उम्मीद लड़की जिसका कुछ नहीं हो सकता हो, क्योंकि मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती, परेशान हाल है। तो ये वो चिल्लाती है परेशान हाल, दिखला दो मुझे लाश आए अब्बास दिलावर, दिलावर यानी बहादुर, मुझे अब्बास बहादुर की लाश दिखा दो, मुझे अब्बास बहादुर का जिस्म दिखा दो कि उनको मुझे देखना है। अकबर ने कहा रोके न मानेगी ये मुस्तिर। अकबर सकीना के भाई थे, वो कहते हैं कि ये मुस्तिर यानी बेचैन, कि ये बेचैन है अपने चचा की मोहब्बत के अंदर और ये नहीं मानेगी, तो तुम इसको एक बार चेहरा दिखा दो हजरत अब्बास का। हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं, तो फिर हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि ठीक है, अब चेहरा देखना ही चाहती हो तो देख लो। हजरत ने कहा लाश अलमदार दिखाकर कि तुम अपने हजरत अब्बास का चेहरा देख लो। उनको दिखा रहे हैं और कहते हैं कि पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, पानी लाने के लिए हजारों से लड़ गई हजरत अब्बास। मुंह देख लो, कहते हैं सकीना से, सकीना मुंह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं, ये शेर से अब्बास पड़े हैं। माहौल गमगीन है, मातम का माहौल उस वक्त है कि बड़ी शहादत थी, हजरत अब्बास बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनकी शहादत के वक्त का मंजर बयान किया जा रहा है। सकीना आई है यहाँ पर, सकीना रो रही है, तड़प रही है, परेशान हो रही है। तो यहाँ पर एक और सीनत यहाँ पर आइए देखिए अब कि पानी की तमन्ना में हजारों से लड़े हैं, मुंह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं। यहाँ तशबीह आई है बच्चों, आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। शेर से अब्बास, पहले आया था मुंह से लहू शेर ने डाला, वहां अब्बास को सीधे सीधे शेर कहा गया था। तो बराह रास्त जब नाम ले दिया जाए और वही करार दे दिया जाए जो है, तो उसे कहेंगे इस्तिआरा, और जब एक चीज से दूसरी चीज की बराबरी की जाए तो उसे कहेंगे तशबिया। यहाँ पर हजरत अब्बास की शेर से बराबरी की जा रही है। किस वजह से बराबरी की जा रही है? दिलावरी की वजह से, बहादुरी की वजह से। और हुरूफ जो तशबिया है वो है से कि शेर से हरी शेर के जैसे अब्बास पड़े हैं। तो इस शेर के अंदर सिनत तशबिया है। और जो पहले शेर आया था, पहला जो बंद था, वहां पर जो आखिरी उसका जो मिसरे थे उसके अंदर वो इस्तिआरा सिनत वहां पर इस्तेमाल की गई थी। तशरीह देखते हैं इसकी। ये खबर सुनते ही सकीना सर पीट कर गिरिया करने लगती है और हजरत से कहती है कि मुझे चचा अब्बास का लाशा दिखा दो बाबा। भाई अकबर भी कहते हैं कि बाबा ये बेचैन और परेशान हाल सकीना अपने चचा का लाशा देखे बगैर नहीं मानेगी। हजरत इमाम हुसैन अपने भाई हजरत अब्बास अलमदार के लाशे से अबा हटाते हैं और कहते हैं कि देख लो मेरी बेटी, ये शेर जैसे अब्बास पड़े हैं जो अपने ख़ानदान की प्यास बुझाने की तमन्ना में दरिया से पानी लाते वक्त हज़ारों से लड़कर शहीद हुए हैं। ये उनको हज़रत अली कहते हैं। आगे आते हैं। फिर जब लाश दिखा देते हैं, चेहरा हटा देते हैं हज़रत अब्बास का और सकीना को दिखाते हैं, तो उस वक्त देखिए क्या है कि मैयत से लिपटने को जो वो दौड़ के आई, मैयत से लिपटने को जो वो दौड़ के आई, हजरत ने अबा भाई के चेहरे से उठाई।
चिल्लाई सकीना کہ دہائی ہے دہائی، ریتی میں علمدار نے بھی شکل چھپائی، تھرانے لگا لاش آئے سکائے سکینہ، لاشے سے صدا آنے لگی ہائے سکینہ ہائے سکینہ۔ دیکھیے میت سے لپٹنے کے لیے جب وہ دوڑ کر آتی ہے سکینہ، جب وہ حال میں دیکھ کر وہ واپس لوٹ کر آتی ہے تو حضرت امام حسین ہیں وہ اپنا ابا جو چہرے پر ڈال رکھی تھی ابا وہ اٹھا دیتے ہیں اور چہرہ دکھاتے ہیں، چہرے سے اٹھا دیتے ہیں اور سکینہ کو چہرہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ سکینہ چہرہ دیکھ کر زور سے چلاتی ہے، اللہ کی پناہ مانگتی ہے، رحم کی گزارش کرتی ہے، کہتی ہے کہ دہائی ہے دہائی، صدقے جاؤں میں اپنے بھائیوں کے جو شہید ہو رہے ہیں، اور ریتی میں علمدار نے بھی شکل چھپائی۔ اور سکینہ کا گریہ دیکھ کر، سکینہ کا یہ رونا دیکھ کر حضرت عباس کے جو لاش ہے وہ بھی قابو میں نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اپنا چہرہ چھپا رہا ہے، ریتی کے اندر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنا ریت سے ڈھکنے کا چہرہ کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ سکینہ غم کے اندر مبتلا نہیں ہو اور زیادہ غم و علم سکینہ کو نہیں ملے، سکینہ کے دل کو سکون آ جائے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ریتی میں علمدار نے بھی شکل چھپائی۔ اور اس کے بعد جب سکینہ روتی ہے، آہوزاریاں کرتی ہے، تڑپتی ہے لاش کے اوپر حضرت عباس کی، تو تھرانے لگا لاش آئے سکائے سکینہ، تو ایسا لگا کہ حضرت عباس کی جو لاش پڑی ہوئی ہے وہ بھی تھرانے لگ گئی ہے، وہ دھوجنے لگ گئی ہے اس کے رونے کی وجہ سے، اس کے گریہ کی وجہ سے۔ سکائے سکینہ سکائے سکینہ سکائے سکینہ کون تھے؟ حضرت عباس علمدار۔ کیوں کہا گیا تھا؟ حضرت عباس علمدار کے کئی لقب ہیں جو لقب آتے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا بھی جا رہا ہوں۔ کئی لقب ہیں ان کے، ایک لقب ان کا تھا سکا۔ کیا تھا؟ سکا۔ سکا کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانے والے کے۔ حضرت عباس کربلا کے میدان کے اندر شہادت سے پہلے 3 بار اہل و عیال کو پانی پلا چکے تھے، خیمے کے اندر 3 بار پانی پہنچا چکے تھے، اس لیے ان کو سکا بھی کہا جاتا ہے۔ اور جب چوتھی بار جب آپ شہید ہوئے تھے، پانی لینے کے لیے گئے تھے، تو حضرت علی نے آپ کو سکینہ کے لیے پانی لینے بھیجا تھا، تو وہیں آپ شہید ہو گئے تھے، تو آپ کو سکائے سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تھرانے لگا لاش آئے سکائے سکینہ، سکائے سکینہ کا لاشا تھرانے لگا، حضرت عباس کی لاش بھی تھرانے لگی، اور ایسا لگا جیسے لاشے بھی سے بھی آواز آ رہی ہے، افسوس کی، غم کی مظاہرہ ہو رہا ہے، لاشے سے صدا یعنی آواز آنے لگی ہائے سکینہ۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ معصوم سکینہ دوڑ کر حضرت عباس کی میت سے لپٹنے کے لیے آتی ہے۔ حضرت امام حسین نے عباس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ سکینہ چلاتی ہیں، آہوزاریاں کرتی ہیں اور اپنے رب سے پناہ مانگتی ہیں۔ غم کی شدت میں مبتلا معصوم سکینہ کی تڑپ اور آہوزاریاں سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت عباس بھی اپنا چہرہ چھپا رہے ہوں اور ان کا لاشا تھرتھرا رہا ہے اور لاش سے آواز آ رہی ہے ہائے سکینہ۔ یہ تھا بچوں مرثیہ شہادت حضرت عباس۔ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑی شہادت ہے، اس کے بعد کی بھی کئی واقعات ہیں، اس سے پہلے کے بھی کئی واقعات ہیں، اس کے بعد معصوم بچوں کی شہادت بھی ہے، معصوم کم سن عمر کے بچوں کی، کم سن عمر کے لڑکوں کی بھی شہادت ہے۔ بہت سارے شہداؤں کے قصے ہیں یہاں پر جو الگ الگ مرثیوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ سبق کو یہاں پر ختم ہو چکا ہے، جو تیسرا حصہ تھا یہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ اگلے حصے کے اندر ہم سوال و جواب کا مطالعہ کریں گے، تب تک کے لیے آپ پڑھتے رہیے، خوش رہیے، الوداع۔